اللہ کے ساتھ جب بندہ سودا کرتا ہے تو پھر اللہ کے اوپر بندہ اعتماد کر کے سودا کرے تو اس سودے کا مزہ کچھ اور ہے۔ بڑا ایک عجیب واقعہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، آج میں وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کتابوں کے اندر بڑے بڑے علماء نے اس کو بھی اپنی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی اپنی گھر والی زبیدہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ بغداد کی گلیوں میں سے گزرتے گزرتے ان کا گزر ہو جاتا ہے اس زمانے کے ایک مجذوب شخص، ایک خلیفہ مجذوب جس کا نام تھا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک کونے پہ بیٹھ کے مٹی کے ساتھ کھیل کے وہاں پہ مٹی کا گھر بنا رہے تھے۔ بی بی صاحبہ جو تھی وہ چونکہ عقیدت مند تھی، اس کی نیت، اس کا عقیدہ بڑا ہی اعلیٰ تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا ایک بڑا ہی پختگی کا رشتہ تھا۔ اس نے ہارون رشید کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ خلیفہ ذرا چلتے ہیں مجذوب کے پاس۔ خلیفہ نے کہا کہ بی بی صاحبہ اس مجذوب کے پاس جانے کا کیا فائدہ، یہاں پر جا کر وہاں پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ مجذوب ہے، اسے لوگوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ جانے کا کیا فائدہ؟ کہا نہیں، یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا ان سے آپ کو ملاؤں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ دونوں چلتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں بہلول دانا کے پاس، تو بی بی صاحبہ پوچھتی ہے کہ بہلول آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کہتے کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ گھر بنا رہا ہوں؟ اچھا یہ کس چیز کے گھر بنا رہے ہیں؟ کہا میں تو جنت کا گھر بنا رہا ہوں، جنت کا محل بنا رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں۔ بی بی صاحبہ نے کہا اچھا تو آپ جنت کے محل بنا کر بیچ رہے ہیں تو مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی بتا دیں کہ جنت کا کون سا محل میں خرید لوں، اور مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ کہنے لگے بی بی صاحب اس کی قیمت صرف 1 دینار ہے، آپ 1 دینار دے دیں، میں آپ کے لیے جنت کا محل ابھی تیار کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کو ہنسی آئی، اس نے کہا بی بی صاحبہ آپ بھی اللہ کی نیک بندی، کیا تمہیں اندازہ نہیں کہ کہاں جنت اور اس کا محل، کہاں یہ اللہ کا نیک بندہ اور مجذوب یہ کہاں سے جنت کا محل بنا سکتا ہے؟ اور اس نے کہہ دیا جنت کا محل، تم نے مان لیا۔ اس نے کہا دیکھو خلیفہ صاحب تمہاری ہر بات میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میری محبت ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ ایسا ہی عطا کرے گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا اس نے 1 دینار دے دیا، جنت کا محل خرید لیا۔ رات کو جب آ کے لیٹے، رات کو لیٹنے کے بعد جب آنکھ لگ گئی خلیفہ کی تو اس نے دیکھا سبحان اللہ میں تو جنت کے اندر ہوں، میں تو جنت کے اندر ہوں۔ جنت کے اندر ایک محل بنا ہوا ہے۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آج ہی محل تیار ہوا ہے، یہ آپ کی گھر والی آپ کی بی بی صاحبہ زبیدہ کے لیے یہ محل تیار ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر میری بی بی صاحبہ کا محل ہے تو مجھے تو اجازت ہے میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کو اس کی اجازت نہیں، یہ صرف اسی کے لیے محل تیار ہوا ہے۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تو خلیفہ اپنی بی بی صاحب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بی بی صاحبہ یہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے، لہٰذا مجھے پکڑ کر اسی مجذوب کے پاس لے کے چلو۔ جب یہ مجذوب کے پاس پھر چلتے ہیں تو سبحان اللہ وہ مجذوب ایک بار پھر مٹی کا گھر بنا رہے ہیں۔ خلیفہ آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے بہلول دانا یہ بتائیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کہا جنت کے محل بنا کر بیچ رہا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا جتنی تمہاری سلطنت ہے نا یہ پوری سلطنت اس کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ نے کہا رات تک تو اس کی قیمت تو 1 دینار تھی اور آج اس کی قیمت پوری سلطنت کہاں سے ہو گئی؟ کہا دیکھیں خلیفہ رات تک جو ہم نے سودا کیا، جس نے ہمارے ساتھ سودا کیا تھا، رات کا جو سودا ہوا تھا وہ بن دیکھے سودا ہوا تھا، اب جو تم سودا کرنا چاہ رہے ہو تم دیکھ کر آ کر سودا کر رہے ہو، اس لیے اب اس کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ مفتی احمد رضا خان قادری حبیبی